کے شروع سے لائن نمبر 7 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 64 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں لَيَقُولُنَّ تو وہ کہتے ہیں إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے قل کہہ دیجیے أَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ کا مذاق کر رہے تھے وَآيَاتِهِ اس کی آیات کا قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے تھے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کا كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اور اسی کے ساتھ تم استہزاء کر رہے تھے لا تعتذروا کہہ دیجئے کہ عذر نہ کرو جھوٹ نہ بولو قد کفرتم تحقیق تم نے کفر اختیار کیا ہے بعد ایمانکم اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد ان نعفو عن طائفة منکم اور ایک گروہ کو تم میں سے معاف کر دے گا اللہ رب العزت نعذب طائفة بأنہم اور ہم عذاب دیں گے ان میں سے ایک گروہ کو بأنہم کانوا مجرمین اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہیں جرم کرنے والے ہیں گزشتہ آیات کے اندر یہ بات گزری کہ جو منافقین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مذاق اڑایا باتیں کی قرآن پاک کے خلاف صحابہ اکرام کے خلاف پھر ان میں سے ایک نے منع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو وہی آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا اور پھر ہمیں شرمندگی ہوگی تو وہ اس بات سے ڈرنے لگے تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی تو اللہ رب نے ظاہر کر دیا کہ ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اس کے ساتھ استہزاء کی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا والا ان سألتہم فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں لَيَقُولُنَّ کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا مذاق کیوں اڑایا استہزاء کیوں کی تو
تو آگے سے کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد توہین کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی ذات کو ایسا کہنا نہیں تھا، ہمارا مقصد قرآن پاک کی توہین کرنا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا ان سے کہہ دیجئے قل اب اللہ، کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات ہی ملی ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور خود مذاق اڑانے کے لیے اللہ رب العزت کی آیات قرآن پاک ہی ملا ہے، اور فرمایا ورسول ہی، اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کنتم تستہزئون، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہی بات سوچی کہ ان کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے لا تعتذروا، تم عذر نہ کرو، یہ تو تم عذر کر رہے ہو، اصل بات یہ ہے قد کفرتم، تم نے کفر اختیار کر لیا ہے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے اندر دو شرطیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک شرط اور بھی لکھی، وہ کہنے لگے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضائے جوارح کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور لکھتے ہیں کہ دل کے اندر ایمان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو وہ غیب دان تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص مومن ہے؟ فرمایا جب وہ ایمان والے کام بھی کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، جھوٹ سے بولے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جائے گا، تو مسلمان سمجھیں گے کہ یہ شخص بھی مسلمان ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم یہ سارے کام تو کر رہے ہو، لیکن ساتھ ساتھ دین کا مذاق اڑا رہے ہو، قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ رب العزت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جو انسان کس چیز کا مذاق اڑاتا ہے وہ انسان جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ اب خبر واحد ہے، اس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو فرمایا وہ انسان کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان خبر واحد کا مذاق اڑا دے تو فرمایا وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے، ایک انسان جو ہے دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا وہ انسان گناہ گار ہے، لیکن ایک انسان دین کا مذاق اڑاتا ہے، فرمایا دین کا مذاق اڑانے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ رواج چلا ہے، اگر کوئی باریش آدمی جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو لوگ اس گناہ کو برا کہنے کی بجائے کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی کو دیکھو اور اس کی کرتوت دیکھو، حالانکہ داڑھی رکھنا اس نے ایک سنت سمجھ کے رکھی ہے، اور جو اس سے غلطی ہو گئی، یہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی کا تو ازالہ کرنا چاہیے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا، داڑھی کو اس طرح کہنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما دیا کہ انعفوا عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، کہ تم نے جو ہے اس کا مذاق اڑایا، اس وجہ سے تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے۔ انعفوا عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ایسے تھے جنہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ رب العزت کے ذات نے انہیں معاف کر دیا۔ اب جہاں بھی دیکھیں گے جہاں قرآن پاک کے اندر کڑک وعیدات ہیں، سخت عذاب کا ذکر ہے، آخر کے اندر جا کر اللہ پھر بندوں سے فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تو دوبارہ صلح کر لیتے ہیں، دوبارہ معافی مانگ لو، سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا، میں تمہارے ساتھ دوبارہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ نے شاہ فرما دیا کہ تم نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، تم نے قرآن پاک کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا، لیکن چلو پھر بھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اگر اب بھی تم معافی مانگ لو تو ہم معاف کر دیں گے۔ تو پھر جس گروہ نے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ نعذب طائفۃ بانہم، اور فرمایا تم میں سے ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے جو اپنی غلطی کے اوپر ڈٹے رہے، یہی کہتے رہے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد اللہ کے نبی کی توہین کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد قرآن پاک کا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بید کو جاننے والے ہیں، اللہ کو تو معلوم تھا کہ تم زبان سے کیا کر رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے بانہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ جرم کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے جرم سے معافی نہیں مانگی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، اللہ رب العزت بندے کو ڈیل دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، غلطی ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن فرمایا غلطی ہو جانے کے بعد معافی مانگ لینا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور غلطی ہو جانے کے بعد اوپر ڈٹ جانا یہ فرمایا شیطان کا طریقہ ہے۔ اس سے غلطی ہوئی وہ ڈٹ گیا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے،
تو آگے سے دلیلیں دینے لگا تو اللہ رب العزت نے اسے مردود کر دیا. آدم علیہ السلام نے اس دانے کھانے سے منع کیا تھا، وہ درخت کا دانا پودا کھا لیا، تو پھر آگے سے ڈٹے نہیں کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اس طرح ہو گیا، اس دلائل دیے، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.